خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک آپ کہہ لیں بہت ہی اثر انگیز صورت سورہ عبس، اس کی ابتدائی کچھ آیات یعنی پہلی 42 آیات ان میں گہرائی سے اتریں گے۔ جی، ہمارا بنیادی ماخذ تو ظاہر ہے خود قرآن کریم کی یہی آیات ہیں، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھائی اصل قدر و قیمت، اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ یقیناً، اور یہ ایک مکی صورت ہے جو ہمیں وہ نہ صرف ایک تاریخی واقعے سے متعارف کراتی ہے بلکہ سماجی رویوں پر، انسان کی اپنی حقیقت پر، اللہ کی نعمتوں پر، اور پھر آخر میں قیامت کی سنگینی، ان سب پر غور کی دعوت دیتی ہے۔ تو شاید اس گفتگو کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیات ہمیں اپنی ترجیحات اور دوسروں کو دیکھنے کے، پرکھنے کے جو پیمانے ہیں نا، ان کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں۔ آغاز ہی بڑا غیر معمولی ہے، بہت ہی براہ راست بلکہ چونکا دینے والا۔ اوس وتولی ان جاءہ الاعمی، جی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس وہ نابینا آیا۔ یہ انداز، یہ ہلکی سی گرفت فوراً متوجہ کرتی ہے یہ واقعہ کس بارے میں ہے اور اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے کیا خاص بات ہے۔ دیکھیں، یہ آیات ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کچھ جو بااثر لوگ تھے، سردار تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اس میں مصروف تھے۔ اچھا، تو عین اسی وقت ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، مطلب ہدایت کے مزید طلبگار تھے، وہ کچھ پوچھنے کے لیے آ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وہ اس لمحے میں شاید ناگوار گزری، ہو سکتا ہے اس خیال سے کہ ان سرداروں پر جو توجہ ہے وہ بڑھ جائے گی یا وہ لوگ اسے اپنی توہین سمجھیں۔ تو بس یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فوراً ہی سوال اٹھایا گیا ہے، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ۔ جی بالکل، اور تمہیں کیا خبر، شاید وہ آنے والا سمجھ جاتا یا نصیحت پر دھیان دیتا تو نصیحت اسے نفع دیتی۔ یعنی کہ توجہ کا مرکز کون ہونا چاہیے، اس پر ایک واضح اشارہ مل رہا ہے۔ بالکل، یہاں جو بنیادی اصول واضح ہو رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں قدر و قیمت کا معیار انسان کی ظاہری حیثیت نہیں ہے، بالکل، سماجی رتبہ یا اثر و رسوخ بھی نہیں، بلکہ اس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ کتنی ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کی خواہش کتنی ہے۔ صحیح۔ یہ اس وقت کے مکہ کے جو طبقاتی نظام تھا، اس کے لیے اور آج بھی ہمارے لیے ایک آپ سمجھیں انقلابی سوچ ہے۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ ظاہری طور پر کمزور تھے، نابینا تھے، لیکن ان کی طلب سچی تھی۔ اور پھر اگلی آیات میں یعنی 5 سے 10 تک یہ تقابل اور بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ جو بے نیازی دکھا رہا ہے، جی، اور دوسری طرف وہ جو خود چل کر آیا ہے، اللہ کا خوف دل میں لیے ہوئے۔ جی ہاں، یہ موازنہ بڑا معنی خیز ہے۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا، یعنی جو شخص بے نیازی دکھاتا ہے، سردار تم اس کی طرف تو پوری توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سن رہے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے یعنی ابن ام مکتوم، اور وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، تم اس سے بے رخی برتتے ہو۔ اس میں تو ایک نفسیاتی نکتہ بھی لگتا ہے۔ بالکل، انسان اکثر ظاہری چمک دمک اور طاقت سے متاثر ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقی جوہر یعنی سچی طلب وہ نظر انداز ہو سکتی ہے۔ یعنی ترجیحات کا ایک بالکل نیا معیار قائم کیا جا رہا ہے، اور پھر فوراً بعد فرمایا کلا انہا تذکرہ، خبردار یہ تو ایک نصیحت ہے۔ جی، گویا یہ صرف اس واقعے کا تبصرہ نہیں بلکہ ایک دائمی اصول ہے۔ درست فرمایا، یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک سبق ہے جو وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اچھا، اسی لیے آگے اختیار دیا گیا فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ مطلب زبردستی نہیں ہے۔ نہیں، زبردستی نہیں بلکہ دعوت فکر ہے۔ ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ جو نصیحت ہے یعنی قرآن، اس کی اپنی حیثیت اور مقام کیا ہے، اس کا بھی تو ذکر ہے۔ یقیناً آیات 13 سے 16 اس کی عظمت بیان کرتی ہیں۔
فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، یعنی یہ پیغام ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے باعزت ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، اور ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو خود بھی بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آیات نہ صرف قرآن کے تقدس کو اجاگر کرتی ہیں بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ یہ پیغام کتنے اہتمام اور پاکیزگی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ اس پیغام کی اہمیت پر زور دیتا ہے جس سے بے رخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا، تو انسانوں کے باہمی رویوں اور ترجیحات پر اتنی واضح رہنمائی کے بعد سورت کا رخ اچانک ایک بہت بڑے کینوس کی طرف مڑتا ہے، خود انسان کی تخلیق اور اس کی فطرت کی طرف۔ یہ تبدیلی کیسے جڑتی ہے پچھلی بات سے؟ دیکھیں، یہ تبدیلی بظاہر تو اچانک لگتی ہے لیکن اس میں گہرا ربط ہے۔ پہلے حصے میں کیا ہوا؟ انسان کی دوسروں کے بارے میں جو قدر پیمائی ہے اسے درست کیا گیا۔ جی۔ اب انسان کو اس کی اپنی حقیقت یاد دلا کر اس کے تکبر اور ناشکری کا علاج کیا جا رہا ہے۔ آیت 17 کا لہجہ دیکھیں، قتل الانسان ما اکفرہ۔ ہلاک ہو انسان، کیسا ناشکرا ہے۔ یہ تو بہت شدید اظہار ناراضگی ہے۔ جی ہاں، یہ اس انسان کے لیے ہے جو اپنی اصل بھلا کر تکبر اور بے نیازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہی بے نیازی جو مکہ کے سردار دکھا رہے تھے۔ اور پھر فوراً اس کی اصل یاد دلائی جاتی ہے۔ جی، آیات 18 سے 22 تک ایک مختصر مگر جامع سفر ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے۔ جی، ایک حقیر پانی کی بوند سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ یعنی تقدیر مقرر کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، راستہ آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ پورا سفر ایک بوند سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک۔ جی، یہ انسان کی مکمل محتاجی اور اللہ کی کامل قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو فرمایا پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، اس میں کیا گہرائی ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ مفسرین اس میں کئی پہلو دیکھتے ہیں۔ ایک تو ظاہری مطلب ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کرنا۔ ٹھیک۔ دوسرا، اس دنیا میں زندگی گزارنے، رزق حاصل کرنے، سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا راستہ کھولنا۔ اور ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے فطرت میں نیکی اور بدی کو پہچاننے اور صحیح راستے اختیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اچھا۔ تو ان تمام آسانیوں کے باوجود انسان کی ناشکری وہ تعجب خیز ہے۔ اور شاید اسی لیے اگلی آیت 23 آتی ہے، کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض پورا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ بالکل۔ یعنی اپنی تخلیق، اپنی صلاحیتوں، اللہ کی رہنمائی کے باوجود انسان اکثر وہ نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ یہ ناشکری کی عملی شکل ہے۔ بالکل، اور یہ ناشکری صرف عبادات میں کوتاہی تک ہی محدود نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے اور ان کا حق ادا کرنے میں ناکامی بھی ہے۔ اسی لیے فوراً توجہ ایک بنیادی نعمت کی طرف دلائی گئی ہے، کھانے کی طرف۔ ہاں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ یہ تو روزمرہ کی چیز ہے لیکن اس میں غور و فکر کی دعوت، یہ غیر معمولی ہے۔ یہ سادہ سی آیت اپنے اندر پوری کائنات سموئے ہوئے ہے۔ یہ صرف پلیٹ میں رکھے کھانے کو دیکھنا نہیں بلکہ اس کھانے کے پیچھے جو اللہ کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کا پورا نظام کام کر رہا ہے نا، اس پر غور کرنا ہے۔ اچھا۔ اگلی آیات 25 تا 31 اسی نظام کی منظر کشی کرتی ہیں۔ اَنَّا صُبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یقیناً ہم نے خوب پانی برسایا۔ جی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں اناج اگایا۔ اناج۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور انگور اور ترکاری سبزی اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل اور چارہ۔ یہ تو پوری ایک فلم چل رہی آنکھوں کے سامنے، بادل، بارش، زمین کا پھٹنا،
پھر زندگی کا پھوٹنا، اناج، پھل، سبزیاں، باغات، سبحان اللہ کیا تفصیل ہے۔ اور یہ سب کیوں؟ آیت 32 جواب دیتی ہے متاعا لکم ولانعامکم۔ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ جی، یہ تفصیلات انسان کو اس کی ناشکری یاد دلا کر شکر گزاری کی طرف لانے کے لیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی جس ہستی نے تمہاری بقا کا اتنا باریک بینی سے انتظام کیا ہے، وہ تمہاری توجہ، تمہاری عبادت، تمہاری فرمانبرداری کی کہیں زیادہ مستحق ہے۔ بے نیازی کا جواب ہے جو انسان اللہ کے مقابلے میں اختیار کرتا ہے۔ تو پہلے انسان کی سماجی ترجیحات درست کی گئیں، پھر اسے اپنی ذاتی حقیقت اور اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں، اور اب گفتگو کا رخ حتمی انجام کی طرف جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، الصاخہ۔ پھر جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز آئے گی۔ یہ لفظ ہی کتنا طاقتور اور ہیبت ناک ہے۔ جی، یہ قیامت کی دوسری پھونک یعنی نفخہ اس کی طرف اشارہ ہے، جس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ کانوں کو بہرا کر دے گی۔ یہ اس دن کی ہولناکی کا نقطۂ آغاز ہے۔ اور اس ہولناکی کی شدت کا اندازہ وہ منظر جو اگلی آیات میں ہے۔ جی، آیات 34 تا 36، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ دنیا میں تو انسان انہی رشتوں کے لیے جیتا مرتا ہے۔ ان سے بھاگنے کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ کیسی نفسیاتی کیفیت ہوگی؟ وجہ اگلی آیت 37 میں ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اچھا، اس دن ان میں سے ہر شخص کو اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ وہ انفرادی جواب دہی کا دن ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبا ہوگا، اپنے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جی نہیں، وہ تمام رشتے، سماجی حیثیتیں، عہدے جو دنیا میں اتنے اہم لگتے تھے، جن کی خاطر شاید انسان نے حق سے منہ موڑا تھا، جیسے وہ مکہ کے سردار، وہ سب بے معنی ہو جائیں گے۔ اصل چیز صرف ذاتی اعمال ہوں گے۔ اور پھر اس دن لوگوں کے چہروں پر ان کے اعمال کا عکس نظر آئے گا، دو بالکل مختلف گروہ۔ جی ہاں، آیات 38-39 ایک گروہ کی تصویر کشی کرتی ہیں، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ۔ کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کی پیروی کی، ہدایت کی قدر کی، آخرت کی تیاری کی۔ ان کے چہروں پر کامیابی اور اطمینان کی چمک ہوگی۔ کتنا پر امید منظر ہے، لیکن فوراً ہی دوسری تصویر سامنے آتی ہے جو اتنی ہی تاریک ہے۔ آیات 40-41، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُوهَا قَطَرًا۔ اور کئی چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ منظر تو روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہوگی جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا، حق سے بے نیازی برتی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے۔ ان کے چہروں پر ذلت، رسوائی، مایوسی اور پچھتاوے کے آثار ہوں گے۔ یہ سیاہی اور خاک، یہ ان کے اعمال کی سیاہی اور دنیا پرستی کی گرد کی عکاسی ہے۔ اور آخری آیت 42 ان کی شناخت بالکل واضح کر دیتی ہے۔ بالکل، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ یہی لوگ کافر بد کردار ہیں۔ جی، کافر یعنی حق کا انکار کرنے والے، اور فجرہ یعنی کھلما کھلا گناہ کرنے والے، بد کردار۔ یہاں سورت اپنے اختتام پر پہنچتی ہے، اور یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اختیار کیے گئے عقائد اور اعمال کا آخرت کے انجام سے براہ راست لازمی تعلق ہے۔ وہ بے نیازی، وہ ناشکری، وہ حق سے منہ موڑنا، ان سب کا نتیجہ یہی تاریک چہرے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں، سورہ عبس ہمیں ایک سفر پر لے گئی۔ ایک چھوٹے سے واٹھے سے شروع کیا، جی، جس نے ہمیں سکھایا کہ اصل اہمیت انسان کی ظاہری حالت نہیں بلکہ اس کی سچی طلب ہے۔ پھر ہمیں اپنی تخلیق کی کمزوری اور اللہ کی عظیم نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی تاکہ ہم تکبر اور ناشکری سے بچیں۔ اور آخر میں ہمیں قیامت کے دن کی حقیقت دکھائی گئی، جہاں صرف اعمال اور ایمان کی بنیاد پر چہرے یا تو روشن ہوں گے یا تاریک۔ صحیح کہا آپ نے۔
اور شاید جو سوال ان آیات پر غور کرنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہماری ترجیحات وہی ہیں جو اللہ کے نزدیک اہم ہے؟ یعنی خلوص، ہدایت کی طلب، عاجزی، شکر گزاری؟ جی، یا ہم بھی انجانے میں ظاہری چیزوں کو، سماجی دباؤ کو یا وقتی فائدوں کو زیادہ اہمیت دے بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں نا، سورت کا آغاز ایک نابینا مگر مخلص طالب علم کی قدر شناسی کا سبق دیتا ہے، بالکل۔ اور اختتام انہی لوگوں کے روشن چہروں کا ذکر کرتا ہے جو ہدایت قبول کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرح بننا چاہتے ہیں جن کی طلب کی اللہ نے قدر کی، یا ان سرداروں کی طرح جن کی بے نیازی بالآخر انہیں کفر اور بدکرداری کے اندھیروں میں لے گئی؟ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔ جی، خاص طور پر آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف سے توجہ کھینچنے والی چیزیں ہیں، ہم اپنی توجہ کا مرکز کسے بناتے ہیں؟ اسے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے یا اسے جو دنیا کی چکا چوند میں گم کر دیتا ہے؟ ہے جس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔